السلام علیکم ساتھیوں آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک کل کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے بغیر آپ سے التماس ہے کہ کوئی بھی رائے قائم نہ کیجیے گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کی رائے کا ضرور انتظار کروں گا۔ جی تو ساتھیوں، اتفاق سے کل میرا سارا دن شہر کی سڑکوں پر گزرا، اور میرے علم کی کمی کی وجہ سے میں اس خبر سے لا علم تھا کہ کل جمعہ کے دن کو اس عظیم قوم نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت خوشی کی بات تھی، لیکن میں جمعے کے دن اتفاق سے مجبور تھا کہ سڑکوں پر سفر کروں، اور میں نے حال یہ بھی دیکھا کہ سڑکیں جلسے اور جلوسوں کی وجہ سے بھری ہوئی تھیں، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بہت سے پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی کو دل و جان سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سڑکوں پر گاڑی یا موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے، پیدل چلنے کی بھی کوئی جگہ تک نہ تھی، اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایمبولینس کے لیے راستہ موجود نہ تھا کہ وہ اپنے مریض کو لے کے ہسپتال تک پہنچ سکے۔ بہت سے لوگ اپنے بیمار پیاروں کے لیے دوائیں لینے کے لیے میڈیکل سٹور تک نہیں جا پا رہے تھے۔ کچھ مرد و زن جو اپنے دفاتر سے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، وہ بھی اس بات کے منتظر تھے کہ کب اس ٹریفک جیم کا خاتمہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ یا بچوں کے پاس پہنچ پائیں۔ میں خود کئی بار اس طرح کے حالات کا شکار ہوا، کیونکہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے میں مجبور تھا کہ سفر جاری رکھوں۔ ان تمام حالات اور مشکلات کے باوجود میری طرح اور بھی بہت سے لوگ شاید خوش تھے کہ آج امت کے سارے امتی اس بات سے قطع نظر اور پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ وہ کس سیاسی یا دینی گروہ کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اپنے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مصروف دن میں سے ایک حصہ نکال کر یہاں پر پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے ایک ساتھ موجود ہیں کہ ہم ایک ہیں، اور آج نہیں تو کل ہم ایک ساتھ کھڑے ہو کر تمام مصیبتوں اور مسائل کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ہوں گے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک قابل تعریف بات یہ بھی تھی کہ کسی میڈیا یا کسی سیاسی اور دینی گروہ نے اس کے خلاف کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے جیسے بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ بات تکلیف دہ بھی تھی کہ امت کے اس اتحاد کے باوجود جب اس امت کے سپریم لیڈر اور جن کی وجہ سے اس امت کو یہ مقام ملا، جب ان کے ناموس کی بات آئی تو اس امت نے خود کو مختلف دینی طبقوں اور گروہوں اور سیاست کے لیے علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ناموس کے لیے آواز اٹھائی، ان کا ساتھ شاید صرف اس لیے نہ دیا گیا کہ اس سے ان کے سیاسی اور دینی طبقے کا اختلاف تھا۔ ہم بھول گئے کہ ہم جو بھی ہیں، لیکن ہماری بنیاد ایک ہی ہے۔ ہم نے ان محافظوں کو کبھی پیسے لے کر بکنے کے تانے دیے تو کبھی سیاسی پاور شو کے۔ میرا خیال ہے اس سے بہت سے اختلاف و بہت سے اتفاق بھی کریں گے، یا یہ صرف میری اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ امت ہر مشکل وقت پر خاص طور پہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کی شان کے لیے اپنے ذاتی اختلافات کو پس پشت رکھ کر دشمن کو ایک ساتھ منہ توڑ جواب دینا شروع کر دے، تو دشمن کی اتنی جرت کبھی نہ ہو کہ وہ ہمارے امت کے مقدس مقامات اور ہماری امت کے لوگوں کو جب جہاں اور جس وقت چاہے رسوا کر دے۔ دشمن کو معلوم ہوگا کہ یہ امت ایک دیوار کی مانند ہے، اگر اس کے کسی حصے کو کبھی تکلیف دی تو پوری دیوار ہم پر آ کر گرے گی۔ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار امت کے نام پر گولی سینے پر کھانے کے بجائے امت کے نام پر چندہ جمع کرنے کی باری ہے، اس لیے ہر گروہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے آ کر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آگے میں نہیں بلکہ امت نے سوچنا ہے اور اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے۔ کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا۔ میری کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔